یعنی جناب مسلم کو بھیج دیا، وہاں پہ کوفیوں نے بیعت کر لی. کوفیوں نے جب بیعت کی تو سردار اکٹھے ہو گئے. ان میں سے 2 بڑے سردار، یعنی کوفے کے اندر جناب جو ہے وہ مختار ہیں، ہانی ہیں، اور 4-5 سردار ہیں، جس میں جناب سرد خزائی ہیں. یہ سارے سرداروں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کر لی. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ 12,000 لوگ ہیں جو بیعت کر چکے ہیں. اور پھر جناب مسلم ابن اوسجہ، یہ مسلم ابن اوسجہ 92 سال کی ایج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے جید اور کبار صحابی ہیں جناب مسلم ابن اوسجہ. ٹھیک ہے. اور جناب مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر، یہ 2 کریکٹر بیٹا، ان کے اوپر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. یہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. جناب مسلم ابن اوسجہ اور جناب حبیب ابن مظاہر، یہ چونکہ جو ہے نا یہ لوگ تھے، مسلم ابن اوسجہ 92 سال کے تھے اور حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ 53 سال کی ایج تھی. مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اب آپ کوفے کے باہر جائیں، اور کوفے کے باہر کی جو آبادی ہے نا، دور دراز کے علاقے، وہاں پہ امام حسین کی بیعت لینا شروع کریں لوگوں سے. اور ایک جو ہے نا وہ خط لکھ کے بھیجا ساتھ میں کہ جو لوگ مسلم ابن اوسجہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وہ بیعت کریں گے ایسے جیسے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ان کی بیعت ایسی ہوگی جیسے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو بیعت کریں گے ان کی بیعت ایسی ہوگی جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ کوفے سے باہر ہیں. یہاں کوفے میں کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ایک سکیم ہی اس کو کہوں گا کہ ایک سکیم جاری ہوتی ہے کہ کوفے والوں اپنی تلواریں دے دو اور سونا لے لو. کوفے کے لوگ اس بیعت کو روکنے کے لیے سکیم، ظاہر سی بات ہے. پھر کوفے میں جو اس علاقے کے سردار تھے، جو اس کوفے کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلوں کے سرداروں کو بلایا گیا، کسی کو ڈرا دیا گیا، کسی کو کچھ کر دیا گیا، اور ان میں سے چند سرداروں نے بکنے سے انکار کر دیا، جس میں مختار سقفی بھی تھا، جس میں ہانی ابن عروہ بھی تھے، اور جس میں جو ہے نا وہ 2 اور سردار تھے. جناب سلیمان ابن سرد خزائی بھی تھے. ان سب کو قید کر لیا گیا، اور جو ہے وہ حبیب ابن مسلم کو جناب جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر کو اور مسلم ابن اوسجہ کو کوفے کے باہر خبر ملتی ہے مسلم ابن عقیل کی شہادت کی. اب مسلم ابن عقیل وہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جب سرداروں نے غداری کر لی، کوفے کے سرداروں نے غداری کر لی، تو چند ایک لوگ تھے، تو آپ ہانی ابن عروہ کے ہاتھ چلے گئے. ہانی ابن عروہ کو جو ہے وہ بلا کے قید کر لیا گیا، اور ہانی ابن عروہ کو جو ہے وہ یہ خبر ملی کہ ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا. اب ہانی ابن عروہ بہت بڑے سردار تھے، ان کے قبیلے نے بغاوت کی، لیکن ان کی قبیلے کی بغاوت کو بھی کچل دیا گیا، اور مسلم ابن عقیل کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا. اب مسلم ابن عقیل کئی دن بھوکے پیاسے پورے کوفے میں ہر بندے سے لڑتے رہے. پہلے 50 لوگ بھیجے ان کو قید کرنے کے لیے، وہ 50 لوگ چلے گئے. پھر ان کے بعد 1000 لوگوں کا لشکر بھیجا گیا، وہ بھی ناکام ہو گئے. پھر اس کے بعد 1500 اور لوگ بھیجے گئے، یعنی 3,500 کی فوج اور پورا کوفہ جناب مسلم سے لڑتے رہے. اور مسلم ابن عقیل بھوکے پیاسے جو ہے وہ پورے کوفے سے 24 گھنٹے لڑنا اور کئی دن لڑنا، یعنی کوئی عام آدمی کی تو جرت بھی نہیں ہے اتنا لڑ لے. فوج تھی ان کے ساتھ، ایک بندہ اکیلا تنہا. میں نے کہا تھا مسلم ابن عقیل وہ شخصیت ہیں، اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بیٹے بھی ہیں، 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک 5 سال کا اور ایک 6 سال کا. اور وہ اسی ازدحام میں جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ ایک کردار ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جو تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا، یعنی ایک قاضی ہے، قاضی شرح، جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے ساتھ 5000 اور مفتیوں نے وہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ کیسے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا حسن کو رسالت مآب اٹھا کے پھرتے تھے. انہوں نے سنی ہوئی تھی وہ حدیث کہ یہ شباب اہل جنت ہے، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ سب سے زیادہ رسول اللہ کو ان سے محبت ہے. پھر انہوں نے امام حسین کے واجب القتل کا فتویٰ دیا، اور پھر کسی طرح یہ ہوا